پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو فیفا رکنیت بچانے کے لیے 1 روز کی مہلت۔ ٹیم فیسٹ کے تمام معاملات بچانے کے لیے فوراً ملائزیشن کمیٹی کو سونپ دے۔ کل تک معاملات حل نہ ہوئے تو پاکستان پر پابندی لگا دیں گے۔ روپیہ تگڑا ہونے لگا، انٹر بینک میں ڈالر 2 سال کی کم ترین سطح پر۔ ڈالر مزید 95 پیسے سستا ہو گیا، انٹر بینک میں ڈالر 153.09 روپے کا ہو گیا۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر بے قابو، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مہلک وبا نے 100 زندگیاں نگل لی۔ مزید 4084 افراد نے وائرس کی تشخیص۔ NCOC کے مطابق ملک میں انتقال کرنے والوں کی تعداد 14356 ہو گئی۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح 8.8% سے تجاوز کر گئی۔ عثمان بزدار کے خلاف کوئی عدم اعتماد نہیں آ رہا، عمران خان عثمان بزدار کے ساتھ کھڑا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا، PDM خود ہی ہینڈل ہو گئی، ان کا کام اندر سے بھی تمام تھا، بس خالی کمپنی کی مشہوری کے لیے لگے ہوئے تھے۔ وزیر داخلہ کا پولیس لائن میں ویکسین کی سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ۔ شبلی فراز نے تسلیم کیا حکومت قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام رہی، یہی بات ہم 3 سال سے کہتے آ رہے تھے۔ آخر کار حکومت نے بھی اعتراف کر لیا، زمین بوس معیشت کو انڈر وزیر خزانہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ملکی معیشت کا پہلے ہی ستیہ ناس ہے، اب 7واں ستیہ ناس ہوگا۔ خان کی کابینہ کو کرکٹ ٹیم سمجھ کر ملک و قوم سے T20 کھیلنا شروع کر دیا۔ بچی کو فیڈر بنا کر نہ دینا جرم بن گیا، کم سن گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد۔ واقعہ ملتان المدینہ کالونی میں پیش آیا۔ 10 سالہ ہنا نامی بچی ملتان میں خالد نامی شخص کے گھر پر کام کرتی تھی۔ بچی لیاقت پور کے چک نمبر 19 عباسیہ کی رہائشی عباس کی بیٹی تھی۔ بچی کی آنکھوں پر بے ایمانہ تشدد کے نشانات بھی ہیں۔ تشدد کرنے کے بعد باثر ملزمان بچی کو رات کی تاریکی میں گھر چھوڑ گئے۔ والد فوت ہو چکا ہے، مجبوری کے تحت کام کرتی تھی۔ ہنا کو 3000 روپے تنخواہ دیتے تھے۔ بچی کے ساتھ ظلم ہوا، انصاف چاہیے۔ بچی کی آنکھوں میں شدید درد ہے، تشدد کے باعث آنکھیں نہیں کھل رہی۔ یتیم بچی مجبوری کے تحت کام کرتی تھی۔ ہنا پر ہونے والے تشدد کی درخواست نہ آئی۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کے بعد میرے والد تو نہیں ہے، میں اس لیے وہ مجھے 3000 دیتے، میں ان کے گھر کام کرتی تھی۔ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، اس میں ہمارے گھر روٹی نہیں ہے، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے کام کرتی تھی تاکہ ہم روٹی کھا سکیں گھر میں۔ ملتان میں عابد کے گھر کام کرتی تھی، مجھے 3000 دیتے تھے۔ ان کی بیوی مجھے یہاں سے لے کے گئی تھی، جب وہ بازار چلے گئے تو ان کی بیٹی چھوٹی میرے پاس تھی۔ مجھے دودھ بنانا نہیں آتا تھا، وہ کہتی دودھ بنا کے اسے پلا دینا، دودھ مجھے بنانا نہیں آتا تھا، وہ روتی رہی، آتے ہی وہ مجھے مارنے لگ گئے ہیں کہ ہماری بیٹی کو روئی ہے۔ گجرانوالہ صادقی کے قریب موٹر سائیکل اور رکشہ میں تصادم حادثہ میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں جاوید سلیمان اور رفاقت شامل ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ ملک میں سونے کی قیمت میں ایک بار پھر بڑی کمی۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کی کمی واقع ہوئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1000 روپے کمی کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 1,05,700 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قدر 857 روپے سے کم ہو کر 90,621 روپے پر آ گئی۔ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی فی قدر $6 کم ہو کر $1,727 ہے۔ شوگر اور مصنوعی مشروبات صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ WHO 50 سے زائد ممالک نے تحقیقات کی کہ کسی بھی چیز کی قیمت بڑھانا اس کی کھپت کو کم کرتا ہے۔ حکومت بیماریوں کی وجوہات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ پانا سول سوسائٹی الائنس کا اجلاس معروف ماہر امراض قلب پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود الرحمان قیامی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اس میں ان کی مدد ہارٹ اسپیشلسٹ میجر جنرل اشرف خان اور جنرل سیکرٹری ثناء اللہ گھمن نے کی۔ سابق ممبر صوبائی اسمبلی تحصیل فواد، آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے ڈویژنل صدر بار احمد خان، مسلم لیگ نون سے نورین مسعود گیلانی، پیپلز پارٹی کی صدر خواتین ونگ سمیرہ شعیب، جماعت اسلامی راولپنڈی کے سیکرٹری قدسیہ مدثر، سینئر نائب صدر نسرین طارق، روہی ہاشمی، CROLI کے صدر ماجد بشیر، فلاح سے ڈاکٹر غیور، ایڈوکیٹ علی صدیقی، فاطمہ ٹرسٹ، نجات ٹرسٹ، گردے ایسوسی ایشن اور طبی اور قانونی ماہرین اور صحافیوں کی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر پانا کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ مسعود الرحمان قیامی نے کہا کہ دل کے علاوہ دیگر بیماریوں میں موت کا سب سے بڑا سبب غیر مواصلاتی امراض NCD ہے۔
है। पाना गुज़िश्ता 36 साल से आवाम की इन वजूहात के बारे में आगाह कर रहा है जो इन्हें दो चार कर रही हैं। पाना का पैगाम यह है कि सादा खाना, चलना, आदत इस्तेमाल करना, शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना है। तरीक़ेकार पर अमल पैरा होने से बीमारियों से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। माहिर अमराज़ क़ल्ब मेजर जनरल रिटायर्ड अशरफ खान ने कहा कि सेहतमंद रहने के लिए डिजीज़ बीमारियों के सबब बनने वाले अवामल से बचें। पाना 36 सालों से लोगों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। आज की सिविल सोसाइटी के इजलास के शुरका को इस अजीम मकसद में हमारा साथ देने और अपना पैगाम फैलाने के मुताबिक है। हुकूमत से गुजारिश की जाती है कि बीमारियों की वजूहात को रोका जाए, इसकी रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करें। पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पाना के जनरल सेक्रेटरी सनाउल्लाह घुमन ने कहा कि सेहत के अमूर पर अगर वक्त पर काबू न पाया गया तो आने वाले सालों में गैर मवासिलाती इमराज NCD खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, जिससे लोगों की परेशानी, बीमारियों की वजह बढ़ जाती है। हुकूमत पर सेहत का बोझ भी बढ़ाया जाएगा। हुकूमत के लिए सेहत से मुतल्लिका परेशानियों पर काबू पाना पहले ही मुश्किल होता जा रहा है। जिन ममालिक ने इन पर काबू पाने की कोशिश की, इनकी पैरवी करके बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। चूँकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO और 50 से ज़ायद ममालिक ने तहकीक की है किसी भी चीज़ की कीमत में इजाफे से इसकी खपत में कमी वाक़या होती है। हुकूमत को भी बीमारियों की वजूहात की रोकथाम के लिए फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। सिविल सोसाइटी अलायंस के शुरा का ये कहना था कि मुताबिक एक बड़ी वजह ज़रूरत से ज़्यादा खपत है। शुगर ड्रिंक्स SSB चीनी का सबसे बड़ा जरिया है, जिसकी खपत आहिस्ता आहिस्ता आलमी सतह पर बढ़ रही है। लिहाजा चीनी और मीठे मशरूबात के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करें। इंसाफ के साथ बच्चों और बड़ों के साथ शुगर्स और शुगर ड्रिंक SSB का बढ़ता हुआ इस्तेमाल जानलेवा बीमारियों की एक बड़ी वजह बन चुका है, जिससे दिल, जिगर जैसे लाखों बीमारियों मुतल्लक दामी बीमारियों की रोकथाम में इनके लिए इस्तेमाल में कमी है। मोटापा और ज़्यादती सिविल सोसाइटी अलायंस के शुरा ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की है कि वो सेहत से मुतल्लिक जिम्मेदारी पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मेरा नाम मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अशरफ खान है और मैं एक दिल के अस्पताल से मेरा तल्लक रहा है। AFIC मैंने कमांड की है। उसके रिटायरमेंट के बाद यहाँ हार्ट इंटरनेशनल अस्पताल, ये भी ज़्यादा तौर पे दिल के ही बीमारियों को देखता है, वहाँ आजकल काम कर रहा हूँ। जी सर, शुगर की अवेयरनेस और हार्ट डिजीज़ के हवाले से आप प्लीज़ कुछ बताएंगे आज? देखना, अभी ये बात शुगरी ड्रिंक्स की हो रही थी, शुगर की हो रही थी, नशास्ते वाली ग़िज़ाओं की बात हो रही थी। ये सब चीज़ें जिस्म में जाके अगर हम इसको पूरी तरह पे यूटिलाइज़ ना करें, इनको कंज्यूम ना करें और ये खाते रहें और कोई एफ़र्ट ना हो, कोई एक्सरसाइज ना हो, तो फिर ये सब चीज़ें जाके जिस्म में चर्बी की सूरत में डल जाती हैं। वो चर्बी जो है वो आपके जिस्म में वैसे भी जमा हो जाती है, स्किन के नीचे भी जमा हो जाती है, पट्ठों में भी जमा होती है और खून की नालियों में भी जमा हो जाती है। और जो खून की नालियों में जब ये चर्बी जमा होती है तो वो खून की नालियाँ जो क्लॉग हो जाती हैं, वो बंद हो जाती हैं। उनका जो अंदरूनी हिस्सा होता है जिसमें ब्लड जा रहा होता है वो तंग हो जाता है। और वो दिल की अगर नालियों का हिस्सा तंग हो जाए तो फिर दिल के अटैक की सूरत में ज़ाहिर होता है। तो वो आर्टरी बंद हो जाएगी, पट्ठे को खून नहीं मिलेगा, वो पट्ठा डेड हो जाएगा दिल का और दिल को हार्ट अटैक होगा। या फौरी तौर पे 30% केसेस में जो फौरी तौर पे डेथ हो जाती है। 70% लोग जो हैं हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं और 30% जो है ना यकदम सडन डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल लॉस भी करती है। फैमिली में जो है इतनी उम्र में अगर यकदम कोई बंदा चला जाए तो वो एक वैक्यूम क्रिएट कर जाता है, उनकी सारे निज़ाम ख़राब हो जाते हैं। और ये जो एक्सरसाइज का ना होना, बहुत ज़्यादा खुराक में शुगर का इस्तेमाल होना, ये दिल की बीमारियों की उम्र को भी कम कर रहा है। पहले ज़माने में 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में दिल की बीमारी का सुनते थे। आजकल नौजवानों में भी ये बीमारी बढ़ रही है। उसकी वजह यही है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, खाने बहुत ज़्यादा जो है ना फैट वाले खाने शुरू कर दिए और जो मुरगन गुज़ाएँ हैं वो इस बात का बायस बन रही। तो सर, आपको नहीं लगता कि इसकी अवेयरनेस का एक प्रोग्राम बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, यंगस्टर्स के साथ, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, उनके साथ होना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए और अवेयरनेस के हवाले से उनको भी करना चाहिए? बिल्कुल, ये है कि एक तो ये है ना कि उनको भी बुलाना चाहिए और हमें भी उनके पास जाना चाहिए। तो हम लोग है ना कि रीचिंग टू द अनरीच्ड, तो वो हमारी पनाह के प्रोग्राम का हिस्सा है।
ہم لوگ جو ہے نا یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ جا کے وہ کہتے ہیں نا کوک فریدہ کوک، تو وہ ہم کوکتے رہتے ہیں، آواز بلند کرتے رہتے ہیں، تو جاتے رہتے ہیں، اور ان کو بھی انوائٹ کر لینا چاہیے. آپ کی اچھی سجیشن ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم اس طرح کی کوئی گیدرنگ کریں گے تو ان میں نوجوانوں کو بھی بلائیں. جی سر، تھینک یو سو مچ سر. سر، پناہ پروگرام کے تحت جو اویئرنیس بچوں کو دے رہے ہیں، نوجوانوں کو دے رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا نام ثناء اللہ گمن ہے. میں سیکرٹری جنرل ہوں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن، جو پچھلے 36 سال سے ہم لوگوں کو دل کی بیماریاں اور اس کے ریلیٹڈ بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کی جو مین وجوہات ہوتی ہیں بیماریوں کی، ہم لوگوں کو آگاہی دیتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں، ان سے آپ جو ہے نا ان کو کنٹرول کر کے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آج کل پوری دنیا پریشان ہے کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، جس میں دل کی بیماریاں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور اس سے ریلیٹڈ کینسر ہے، یہ بیماریاں سب سے زیادہ موات ان کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک جو فوتگی اور موت ہو رہی ہے وہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ہمارا کام جو ہے وہ ہم 36 سال سے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر کے، ان چیزوں کے استعمال کو کم کر کے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. آج کا جو سیشن تھا، آج کا سیشن ہمارا تھا میٹھے کے استعمال کو کم کرنا. میٹھا جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اور میٹھے کی وجہ سے موٹاپا ہوتا ہے، باقی بیماریوں، اور موٹاپے کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیماریوں کی ماں ہے. اور ہم اس کو کم کر، اور یہ ضروریات زندگی بھی نہیں ہے، اس کو ہم جو ہے نا اس کے استعمال کو کم کر کے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، بچوں کو، بڑوں کو آگاہی دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں ایک اسٹریٹجی بنی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کا زیادہ حق ہے کہ اپنے لوگوں کی صحت کو جو ہے نا وہ بحال رکھنا، ان کی صحت کا خیال رکھنا. اور گورنمنٹ کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی چیزیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کے استعمال کو کم کرے، ان کی چیزوں کو روکے. اور یہ شوگر ہے، میٹھا ہے، یہ شوگری ڈرنک ہے، یہ کوئی ضروریات زندگی نہیں ہے. میرے دوست ابھی ایک بتا رہے تھے کہ ان کے بغیر بھی ہمارے آباء و اجداد زندہ تھے، ہمارے جانور اس کے بغیر زندہ ہے. جانور شوگر نہیں لیتے لیکن وہ زندہ ہیں، بیماریاں بھی نہیں ہیں. یہ بیماریاں ہم جو ہے نا وہ پیسے دے کے خرید رہے ہیں. اور ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ان کو جو دنیا کی بتائے ہوئے اصول ہیں ان کو کہتے ہوئے اس کے ریٹ کو بڑھایا جائے، ان کے ٹیکس بڑھائے جائیں، ان کو مہنگا کیا جائے تاکہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو. WHO کہتا ہے، دنیا کے 50 سے زیادہ ممالک کی اسٹڈی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے استعمال کو روکنا چاہتے ہیں تو اس کے ریٹ بڑھا دیں، اس کے جو ہے نا وہ اس کا استعمال کم ہو جائے گا. آج کا سیشن یہی تھا کہ جو ہم ایک اسٹڈی دے رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ بھی اپنا ہاتھ ڈالے اور اس کے استعمال کو کم کرے تاکہ بیماریوں کا برڈن بھی کم ہو. جو دنیا کے، جو پاکستان کا برڈن ہے، بیماریوں کا اتنا زیادہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہوگا، لوگوں کی میزری کم ہوگی، لوگوں کی تکالیف کم ہوگی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. سر، آپ کو نہیں لگتا کہ ینگسٹرز کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، ان کو اس کی اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے؟ ہم لوگ تو ایج کے اس دور میں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، بچے جو ہیں، وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں بات. سب مدرز ہیں یہاں پہ، آپ بھی، میں جانتی ہوں کہ یہی آپ کا بھی ہوگا کہ بچے ہمارے نہیں مانتے. وہ ضرور پئیں گے کولڈ ڈرنک، گھر میں اگر نہیں دیں گے تو باہر پی لیں گے، کسی کے گھر جائیں گے پی لیں گے. تو اس حوالے سے کیا اویئرنیس ہمیں مدرس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کا جو سیشن ہے یہ اسی سلسلے کی ایک مین کڑی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک تو جو ہے نا ہم پیرنٹس کو بتاتے ہیں، بچوں کے اسکول کالجز میں بتاتے ہیں، لیکن آج کا جو سیشن تھا وہ اسپیشل اس کے لیے ہے کہ بچوں کو آپ کتنی جو ہے نا وہ پاکٹ منی دیتے ہیں، آپ ان کی پاکٹ منی سے اس کو جو ہے نا وہ بڑھا دیں. ان کی پاکٹ منی جتنی دیتے ہیں اس سے اس کے ریٹ بڑھا دیں. بچے مجبوری ہو جائے گی کہ نہیں خرید سکے گا. جسے پچھلے دنوں ہم نے جو ہے نا تمباکو کے اوپر، سگریٹ کے اوپر کیا، سگریٹ کے جی سنگل سگریٹ نہیں بیچیں گے. سگریٹ کی ڈبی جو ہے وہ 100-150 کی ہو جائے گی. بچے کی پیکٹ منی نہیں ہے کہ وہ 100 بچے سگریٹ خرید سکے. وہ سنگل سگریٹ اگر نہیں اس کو ملے گا تو وہ سگریٹ نہیں خرید سکے گا. مل کے سب خرید لیں گے، بچوں کے پاس بہت سارے ان کے دعوے ہوتے ہیں. نہیں جی، تو وہ جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ گورنمنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں جو ہیں ان کے ریٹ اتنے بڑے کر دیے جائیں کہ بچوں کی پہنچ سے اس کو دور کیا جائے. اور ہم نے بچوں کو بچانے کے لیے، اور جو قومیں جو ہے اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو جو ہے نا وہ اس سے روگردانی کرتی ہیں، ان قوموں کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو بچانا ہے اور یہی ہمارا مقصد ہے، اسی پہ کام ہم کر رہے ہیں. سر، میم نے ایک ڈیسیجن دیا تھا، بہت اچھا سا انہوں نے بات کی تھی کہ اگر سلیبس میں ہم لوگ یہ شامل کر دیں، ایک لیسن شامل کر دیں، ایک ایسے ہو ان کے سلیبس میں کہ اویئرنیس کے حوالے سے، سگریٹ نوشی کے حوالے سے، تو وہ بہت اچھا ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہم کوشش کر چکے ہیں. پہلے
पहले भी कोशिश किया है। अभी जो नया सिलेबस बन रहा है, पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन ने एक सिलेबस बना के दिया गवर्नमेंट को कि जो आप सिलेबस बनाने जा रहे हैं उसमें ये जो है ना हेल्थ अवेयरनेस के सिलसिले में भी ये चीज़ें रखें। लेकिन बदकिस्मती से मैं जो है ना अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो कुछ और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना वो ये नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो यंग जनरेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी जो है वो अपनी कौम का जो है ना वो सेहत होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज हो गई और हैं। सर नेक्स्ट मीटिंग में आपका क्या ख्याल है? आप सब अपने बच्चों को भी अगर लेकर आएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा। अगर एक एक बच्चा भी आ जाए साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी यंगस्टर्स को रिक्वेस्ट ज़रूर शामिल है करें। आज सिविल सोसाइटी अलायंस का जो है इजलास था, मेरी रिक्वेस्ट है आप जो है ना बच्चों को लेके ना आए, हमें हुक्म दें, आप बच्चों को इकट्ठे करें, आप स्कूल कॉलेजेस में किसी दफ़ा मैनेज करें, हमारी टीम आपके पास आ जाएगी। हमारी टीम आके आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में, बच्चियों के कॉलेज में आके हम खुद जो है ना वो आके वहाँ जो है ना वो लेक्चर देंगे, वहाँ बताएंगे। आपको तकलीफ़ नहीं देते कि आप बच्चों को लेके, हम खुद आपके पास आने के लिए तैयार हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।